السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ میں واپس آ گئی فار یور ڈبل سرپرائز ایپیسوڈ۔ تو یار آج تو آپ لوگوں کو مجھ سے بہت خوش ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو وہ کیا کہتے ہوتے ہیں کہ عریشہ سرپرائز دینا بھول گئی ہے، یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے۔ میں ڈبل سرپرائز دے رہی ہوں، ڈبل بھی نہیں، میں نے ٹیوزڈے کو بھی سرپرائز ایپیسوڈ دی تھی۔ تو اب کیا کہنا چاہو گے آپ لوگ میرے بارے میں؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتاؤ۔ اور کوئی بات نہیں، ابھی ہم ایپیسوڈ ریڈ کرتے ہیں۔ آج میری ساری باتیں ختم ہو چکی ہیں کیونکہ مجھے نا بڑی سخت قسم کی نیند آئی ہوئی ہے، اور جب نیند آتی ہے تب ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ایک ایپیسوڈ اپلوڈ ہو چکی ہے، تو آپ لوگ جا کر اس کو جب تک سنتے ہو تب تک یہ والی بھی ایپیسوڈ اپلوڈ ہو جائے گی۔ تو اب ہم آج کی قسط سٹارٹ کرتے ہیں، جو کہ ہے ناول جان عشقم، قسط نمبر 86، تحریر عریج شاہ۔ ولیمے پر بہت سارے لوگ آئے تھے۔ یہاں پر بڑے سے بڑے سیاسی اور بزنس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ ہر کوئی مکرش اور انائش کی تعریفوں کے پل باندھ رہا تھا۔ اس دفعہ جب مکرش نے اپنی طرف سے سیاست کا داؤ کھیلا تھا تو وہ بہت سارے لوگوں کی نظروں میں آ چکا تھا۔ اس وقت وہ فیورٹ پولیٹیشین کی لسٹ میں شامل تھا۔ ایسے میں اس کی محفل میں شامل ہونا سب ہی اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ بڑے سے بڑے لوگ اس وقت اس پارٹی میں شامل تھے۔ کوئی اپنی فیملی کے ساتھ آیا تھا تو کوئی اپنے بزنس پارٹنرز کے ساتھ۔ ہر کوئی ان کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہا تھا۔ مکرش بہت زیادہ مصروف تھا کیونکہ ان سب کو اٹینڈ کرنا اس کے لیے بے حد ضروری تھا۔ ایسے میں وہ انائش سے ذرا فاصلے پر ہی رہا تھا۔ ایک تو وہ اتنی حسین لگ رہی تھی اور اوپر سے بار بار اسے گھوڑے جا رہی تھی۔ کبھی کبھی اسے ہنسی آ جاتی تو کبھی اسے اس پر بے انتہا پیار آتا۔ وہ اس کی توجہ چاہتی تھی، لیکن وہ کیا کرتا؟ وہ اس وقت بہت مجبور تھا۔ اسے اپنی بیوی سے بے تحاشا محبت سہی، لیکن اسے اپنی سیاسی پارٹی بھی بہت عزیز تھی کیونکہ یہ اس کے دادا جان کا خواب تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد انائش کے پاس انایا اور زرشے کو بٹھا دیا گیا، جس پر وہ کچھ حد تک ریلیکس ہو کر اپنے مہمانوں کو اٹینڈ کرنے لگا تھا۔ لیکن یہ بات تو صاف ظاہر تھی کہ انائش کو اس کی یہ حرکت بالکل پسند نہیں آئی اور وہ اس سے بہت زیادہ غصہ ہے، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ اسے منا لے گا۔ اسے منانا کون سا مشکل تھا؟ سنو لڑکیوں، میں تم دونوں سے بڑی ہوں اور میرا عہدہ بھی تم لوگوں سے بڑا ہے۔ جیسا کہ تم جانتی ہو کہ میں اس گھر کے سب سے بڑے بیٹے کی بیوی ہوں، تو میں جو پوچھوں گی اس کا صاف صاف کلیئر جواب تم لوگ مجھے دو گے۔ اس نے رعب جمایا تھا۔ اس کی بڑی والی بات پر انایا کو بڑی ہنسی آئی تھی، جبکہ جیٹھانی والی بات پر زرشے نے پوری آنکھیں کھول کر کسی ملازم کی طرح ہاں میں سر ہلایا تھا، لیکن وہ بھی اس کا مذاق ہی اڑا رہی تھی۔ جی جی جیٹھانی صاحبہ، پوچھیں، آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ ہم آپ کے زیر خرید غلام ہیں، آپ کی ہر بات کا بالکل صاف ستھرا جواب دیں گے، انایا نے مزے لیتے ہوئے کہا۔ مجھے بتاؤ، یہ جو اتنی ساری عورتیں ہیں یہاں پر، ان میں سے
مکرش کی پہلی، دوسری اور تیسری بیوی کون سی ہے؟ مجھے جاننا ہے کہ میری سوتن کون کون ہے اور کتنی خوبصورت ہے، مجھ سے زیادہ حسین ہے یا کم؟ انائش نے اپنی بات کے اینڈ پر ان دونوں کے سروں پر دھماکہ کیا تھا۔ پہلی، دوسری، تیسری بیوی؟ وہ پوری آنکھیں کھولے حیرت سے اسے گھوریتے جا رہی تھی۔ زرشیں باہر والی تھی، شاید وہ اس کی بات پر یقین نہ کر سکتی، لیکن عنایا اسے پہلی، دوسری، تیسری بیوی کہاں سے لا کر دیتی؟ تمہیں کس نے بتایا کہ مکرش بھائی کی پہلی، دوسری، تیسری بیوی ہے اور کیا چوتھی تم ہو؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، کیونکہ اتنی کوشش کے باوجود بھی وہ اپنے چہرے پہ آئی حیرانگی کو چھپا نہیں پائی تھی۔ مجھے مکرش نے خود بتایا ہے، اور تو اور ان کی کوئی بیٹی بھی ہے جسے وہ گڑیا کہتے ہیں۔ جب ہم وہاں شہر والے گھر میں رہتے تھے نا، تو وہاں ان کی بیوی اور بچوں کا فون بھی آتا تھا۔ ایک دو بار تو ان کی بیٹی کا فون آیا تھا جسے وہ گڑیا کہہ کر پکار رہے تھے۔ اس بچی کا اصل نام تو میں نہیں جانتی۔ میں جب سے یہاں آئی ہوں مکرش میری ہر بات کو ٹالے جا رہے ہیں۔ وہ مجھے بتا ہی نہیں رہے کہ ان کی بیوی کون کون سی ہے اور کیسی دکھتی ہیں۔ نہیں نہیں، تم لوگ یہ مت سمجھنا کہ میں جیلس ہو رہی ہوں، میں بالکل بھی جیلس نہیں ہوں۔ اب اس میں مکرش کا کیا قصور ہے کہ ان کے گھر والوں نے ان کی شادیاں کروا دی ہیں؟ محبت تو وہ مجھ سے ہی کرتے ہیں نا، اس نے یقین سے کہا تھا، جبکہ عنایا اپنا دلہن والا ناز نخرا ایک طرف رکھتے کہکے لگانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ دور کہیں مہمانوں میں بری طرح سے الجھا شناور اپنی بیوی کے کہکوں کی آواز سن کر سر سے پیر تک سلگ اٹھا تھا۔ یہ کیا طریقہ تھا؟ اس کا نکاح ہو رہا تھا اور وہ ایسے کہکے لگا رہی تھی جیسے کوئی چھوٹی سی بچی ہو۔ وہ بچی ہی تو تھی، لیکن اسے اپنا بچپنا اس جگہ نہیں دکھانا تھا۔ عنایا، کیا حرکت ہے بیٹا؟ آرام سے بیٹھ جاؤ۔ تائی امی نے اسے لوٹ پوٹ ہوتے دیکھ کر اوپر آ کر ٹوکا تھا، جس پر وہ اپنے لبوں پر زب کا اشارہ کرتے خاموشی سے بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کے منہ کے ڈیزائن دیکھ کر وہ اپنی ہنسی دوبارہ کنٹرول نہ کر سکی۔ ایک بار پھر سے اس کا کہکا بلند ہوا تھا۔ یہ لڑکی کیا کر رہی ہے؟ دادا جان کو بھی اس کی اس حرکت پر غصہ آیا تھا، جبکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ بہت بری حرکت کر رہی ہے، لیکن وہ اپنی ہنسی کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے لبوں پر جما کر اپنا آپ کنٹرول کرنا چاہا، لیکن اب اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا تھا۔ تائی امی، مکرش بھائی کو بلائیں، پلیز مکرش بھائی کو بلائیں ورنہ میں ہنس ہنس کر پاگل ہو جاؤں گی۔ اس نے تائی امی کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، جبکہ تائی امی اس کا یوں ہنستا چہرہ دیکھ اس پر غصہ کرنے کی بجائے مکرش کو تلاش کرنے لگی تھی، کیونکہ اس وقت اسے وہی کنٹرول کر سکتا تھا۔ مکرش تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے ایک بزنس پارٹنر کے ساتھ باہر کی طرف آیا تھا۔ عنایا کے بلاوے پر فوراً واپس اندر آیا۔ وہ اسے کیوں بلا رہی تھی؟ یقیناً اسے کوئی ضروری بات کرنی ہوگی۔ وہ بہت سمجھدار لڑکی تھی، کبھی اسے فضول میں ڈسٹرب نہیں کرتی تھی، اور وہ اس وقت اسے بلا رہی تھی تو اس کا یہی مطلب تھا کہ اسے کوئی بہت زیادہ ضروری کام ہے۔ وہ فوراً اپنا کام چھوڑ کر واپس اس کے پاس آ گیا تھا۔
انایا گڑیا بولو، کیوں بلایا مجھے؟ وہ اسٹیج پر آتا اس کے پاس رک کر پوچھنے لگا، جبکہ انائش اب تک انایا کو گور رہی تھی اور اس کے آنے کے بعد اس نے مکرش کو بھی گورنا شروع کر دیا تھا۔ وہ انائش اور انایا کے بیچ میں اپنے لیے جگہ بناتا وہیں بیٹھ گیا تھا۔ مجھے بس اس بات کا جواب دیں کہ آپ کی گڑیا کون ہے؟ میرے علاوہ اور کتنی گڑیا ہیں آپ کی جن کا آپ کو فون آتا ہے؟ کتنے لوگوں کو گڑیا کہہ کر پکارتے ہیں آپ؟ آپ تو کہتے تھے کہ آپ کی لاڈلی بہن صرف میں ہوں، باقی سب کو ایک ایک بہن ملی ہے، لیکن آپ کو کوئی بہن نہیں ملی، اسی لیے میرے علاوہ آپ کی کوئی بہن نہیں ہے۔ تو بتائیں مجھے یہ گڑیا کون ہے جو آپ کی بیوی نمبر 1، 2، 3 اور آپ کی بیٹی بھی ہے؟ کہاں ہے آپ کی بیٹی؟ اور پھپھو کو اب تک اس کی آمد کی خبر کیوں نہیں ہوئی؟ اور یہ آپ کی پہلی، دوسری، تیسری بیوی کی کہانی بھی بتائیں مجھے۔ آپ کے سارے راز فاش ہوں گے۔ آپ کی بیوی جل کر نہیں، میرا مطلب ہے وہ جیلس نہیں ہے۔ اس کے جل کر کہنے پر انائش نے اسے گھورا تھا، جس پر اس نے فوراً اپنی بات بدلی تھی۔ آپ کی بیوی سوچ کر سوکھ کر کانٹا ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے بتائیں آخر کون ہے آپ کی پہلی، دوسری اور تیسری بیوی؟ اس محفل میں کہاں ہے؟ میں اس کی نشاندہی کر کے آپ کی بیوی کو بتاؤں گی تاکہ اس کے دل میں تھوڑی سی ٹھنڈک پڑے۔ اس کے سامنے وہ بڑی معصومیت سے اس کا راز فاش کرتے ہوئے اس سے سوال جواب کر رہی تھی۔ مکرش نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر سر جھکا گیا۔ یہ راز بھی یہیں پر کھلنا تھا۔ چہرہ جھکانے سے کچھ نہیں ہوگا، مجھے جواب چاہیے۔ بتائیں کہاں ہے آپ کی پہلی، دوسری اور تیسری بیوی؟ اس نے ایک بار پھر سے سوال کیا تھا۔ ہاں، میں نے اسے صرف تنگ کرنے کے لیے ایسا کہا تھا۔ میری کوئی بیوی نہیں ہے، نہ پہلی، نہ دوسری، نہ تیسری۔ تم ہی ہو پہلی اور آخری بھی، اس نے انائش کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی گوڑیاں بتا رہی تھی کہ وہ اسے آسانی سے معاف نہیں کرنے والی۔ اتنے وقت سے وہ یہ سوچ کر پریشان تھی کہ آخر اس کی بیوی کہاں ہے، ایک ساتھ کیسے رہتی ہوں گی، کیا ایک دوسرے سے لڑتی جھگڑتی نہیں ہوں گی؟ اور اس نے کیا نہیں سوچا تھا کہ وہ اس سے لڑیں گی، اسے ماریں گی اور پتہ نہیں کیا اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گی، اور یہاں اسے یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ کہانی جھوٹی ہے۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، اس نے اس کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ شادی ہو گئی ہے جان من، اب تو صرف ولیمہ ہو رہا ہے، اس نے مسکرا کر دانتوں کی نمائش کی تھی۔ مجھے نہیں کرنا یہ ولیمہ، آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، آپ ایک نمبر کے جھوٹے انسان ہیں، آپ بلائیں اس گھر کے بڑوں کو، مجھے انصاف چاہیے۔ وہ بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح حرکتیں کر رہی تھی۔ مکرش نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے، کیونکہ اتنے لوگوں کے بیچ وہ اس کے نخرے اٹھاتا ہرگز اچھا نہ لگتا، اور وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے اسے خود سے دور کر رہی تھی۔ دیکھو جان، میری بات سنو، ہم اس فنکشن کے بعد ساری باتیں کریں گے، تمہیں جتنا لڑنا جھگڑنا ہوا سب کچھ کر لینا، لیکن فی الحال یہ فنکشن ختم ہونے دو۔ یہاں بہت سارے عجیب قسم کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور کچھ میرے مخالف پارٹی کے بھی ہیں، تو ان کے سامنے تماشا بن جائے گا۔ یہ نہ ہو کہ صبح کی ہیڈ لائن میں میرا اور تمہارا نام آ جائے۔ دیکھو یار، میں اپنی پرسنل لائف کو اپنی سیاسی لائف سے بہت دور رکھنا چاہتا ہوں، پلیز جان۔
میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ اسے بے حد پیار سے سمجھا رہا تھا۔ نہ جانے کیسے عنائش کو اس پر ترس آ گیا۔ ٹھیک ہے، میں فنکشن کے بعد آپ سے بات کروں گی، لیکن فی الحال یہاں سے نکلیں۔ جہاں تھے نا اتنی دیر سے وہیں پر رہیں۔ مجھے آپ سے بالکل بات نہیں کرنی، نہ آج نہ پھر کبھی۔ بس یہ معاملہ حل کرنا ہے۔ اب جائیں یہاں سے۔ وہ اسے جانے کا اشارہ کرتے چہرہ پھیر چکی تھی، اور جس انداز میں اس نے چہرہ پھیرا تھا، مکرش کو اٹھنے میں ہی اپنی بلائی محسوس ہوئی۔ وہ لوگ تھوڑی دیر میں نکاح کی رسم ادا کرنے والے تھے۔ مولوی صاحب آ کر اسٹیج پر بیٹھ چکے تھے، جبکہ دونوں دلہا کو بھی اوپر بلا لیا گیا تھا۔ بیچ میں ایک جالی کا پردہ بھی لگایا گیا تھا، جب اچانک ہی چاچی بیگم نے دادا جان کو کمرے میں آنے کے لیے کہا اور کہہ دیا کہ وہ ان سے بے حد ضروری بات کرنا چاہتی ہیں، اور یہ بات بعد میں کرنے والی نہیں ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ وہ ابھی اور اسی وقت اندر آ جائیں۔ دادا جان نے پہلے اندر جانے کے بارے میں سوچا، جب مولوی صاحب نے انہیں بلا لیا۔ وہ چاچی بیگم کے پاس نہیں جا پائے تھے۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ نکاح کے بعد ہر طرح کی ضروری بات کریں گے، لیکن ان کی اس بات پر چاچی بیگم کو بہت غصہ آیا تھا، جس کا انجام انہیں بھگتنا تھا۔ نکاح کی رسم ادا ہو چکی تھی۔ سب کچھ بہت خوش اسلوبی سے ہو گیا تھا۔ شناور اور عنایا کا نکاح پہلے ہو چکا تھا، تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، صرف ایک فارمیلٹی پوری کرنی تھی، جبکہ زراور اور زرشے کا نکاح بہت سکون اور اطمینان سے پڑھایا گیا تھا، جب اچانک مکرش کو ایک فون آیا۔ یہ ایک صحافی کا نمبر تھا، جو کہ اس کے خلاف کافی الٹی سیدھی خبریں نشر کرتا تھا۔ پہلے اس نے فون نہ اٹھانے کے بارے میں سوچا، پھر یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کچھ الٹا سیدھا نہ ہو گیا ہو، اسی لیے اس نے فون اٹھا لیا تھا۔ مکرشہ، ہم تو آپ کو بہت بڑا سیاستدان سمجھتے تھے، لیکن ہمیں کہاں پتہ تھا کہ آپ کا بھائی یہ سارے کام بھی کرتا ہوگا۔ شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بھائی نے آج سے پہلے بھی نکاح کر رکھا ہے، اور لڑکی کی مرضی اس میں شامل نہیں ہے، کیونکہ لڑکی کہیں سے بھی خوش نظر نہیں آ رہی۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ویڈیو انٹرنیشنل ٹی وی پر لانچ کر دی گئی ہے۔ اس نکاح میں نہ تو اس کا آپ کا کوئی فیملی ممبر شامل ہے، اور نہ ہی لڑکی کی طرف سے کوئی بھی شامل ہے۔ نکاح بہت ہی سیکرٹلی کیا گیا ہے، لیکن اب یہ نکاح سیکرٹ نہیں رہا، بلکہ ہر نیوز چینل پر سرپرائز کی طرح نشر ہو چکا ہے۔ ذرا ٹی وی آن کر کے دیکھ لیں۔ فون بند ہو چکا تھا، جبکہ مکرش اب تک فون کان سے لگائے آنے والے حالات کی سنگینی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کا ڈبل سرپرائز ایپیسوڈ، جو کہ یقیناً آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنے لائکس کمنٹس سے بھی مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا پسند آیا ہے، اور آپ لوگ بار بار یار ایک ہی سوال پوچھتے ہو۔ جی ہاں، آپ میرے گروپ میں میرے چینل کی کوئی بھی ویڈیو شیئر کر سکتے ہو، میرے پیج کی کوئی بھی
पिक्चर, मेरे पेज का कोई भी लिंक आप शेयर कर सकते हो, लेकिन आप लोग अदर राइटर्स के ग्रुप या ऐसे पेजेस शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक तो प्रमोशन हो जाती है। प्रमोशन मसला नहीं है, मसला ये है कि जो फेसबुक का ग्रुप होता है ना या पेजेस, उसमें एक लिमिटेड चीज़ शेयर की जाती है। अगर मेरा जो ग्रुप है मेरे पेज के साथ लिंक्ड है तो उसके मैं जितना भी शेयर करूं कोई मसला नहीं होगा, लेकिन मैं अदर अपना भी कोई पेज शेयर नहीं करती। उसकी वजह ये है कि इस तरह ग्रुप में वो जो स्नैप आ जाते हैं ग्रुप के वो ऑनर की तरफ से कि ग्रुप में कोई गलत किस्म की लिंक शेयर हो रही हैं। तो दूसरी बात ये कि मैं अपने पेज पर अदर राइटर को शेयर क्यों नहीं करती, किसी को प्रमोट क्यों नहीं करती। भाई सिर्फ एक बंदा तो है नहीं जिसको प्रमोट करना है, एक को प्रमोट करो हज़ारों आ जाते हैं। और फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि ये वाला आपका दोस्त है वो वाला आपका दोस्त है। मेरी कोई राइटर दोस्त नहीं है और मैं किसी को भी प्रमोट नहीं कर सकती। वजह ये है कि एक को करो फिर दूसरे को करना पड़ता है, फिर तीसरे को करना पड़ता है। और मैं अपने पेज को लेकर इतनी ज़्यादा प्रोसेसिव हूँ ना कि मैं अपनी एक पोस्ट से ज़्यादा भी शेयर नहीं करती। मुझे सब लोग कहते हैं कि यूट्यूब की वीडियोस का लिंक उधर दिया करो, तो मैं नहीं देती, क्योंकि मुझे यार मेरा पेज बहुत प्यारा है और मैं अपने पेज पर किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेती। तो यार मेरे पास मत आया करो, मैं किसी को प्रमोट नहीं करती और ना ही मैं आगे करने वाली हूँ। आप लोग फजूल में अपना टाइम बर्बाद करते हो। पहले कहते हैं कि हम अरीज से दोस्ती करना चाहते हैं, फिर हल्की फुल्की बात स्टार्ट होती है, फिर कहते हैं अब तो हम दोस्त बन गए हैं तो अब लो मेरा पेज शेयर करो। तो यार ये वाली बात नहीं होती है। अरीज इस मकाम पे बड़ी मेहनत से आई है। 3 साल मैंने कभी किसी राइटर को नहीं बोला कि मेरा पेज शेयर करो, कभी किसी ग्रुप वालों को, किसी मेंबर को मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि यार मुझे शेयर कर दो, मुझे प्रमोट कर दो। मैं यहाँ तक अपनी मेहनत से आई हूँ, आप लोग भी मेहनत करो यार, पहुँच जाओगे। बस एक चीज़ याद रखो कि अपने रीडर्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दो, क्योंकि यही लोग हैं जो आपको आगे लेकर जाते हैं, यही लोग हैं जो आपको आसमान पर बिठाते हैं। और जब आप इनके ख़िलाफ़ हो जाते हो ना, जब आपको इनमें बुराइयां नज़र आने लगती हैं ना, तो फिर आपको आसमान से ज़मीन पर गिरते ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे लिए मेरे रीडर से ज़्यादा अजीज़ और कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं आज इस मकाम पे हूँ इन लोगों की वजह से हूँ। ये इन लोगों की देन है। अगर ये लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, मुझे पढ़ेंगे नहीं, तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा। और आपको भी ये बात याद रखनी चाहिए कि आप जब लोग बात करते हो ना अपने रीडर्स के बारे में उल्टी सीधी, मैं बहुत सारी पोस्ट पढ़ी हैं, आज भी पढ़ी हैं, तो याद करते हो ना, तो यार जब आप उस दिन को याद किया करो जब आप पहले दिन पहली पोस्ट अपलोड कर रहे थे, तब आप ये रीडर्स ढूंढ रहे थे कि कोई हमें पढ़े। और आप जब ये लोग आपको पढ़ रहे हैं, आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं, तो आपके नखरे नहीं ख़त्म हो रहे। ये गलत चीज़ है। मैं जब भी सोचती हूँ ना कि आज मैं एपिसोड ना लिखूँ तो क्या हो जाएगा, रीडर्स क्या सोचेंगे, तो मैं ना मेरी सोच वो पहले दिन पे जाती है जब मैंने पहले दिन अपना पेज बनाया, अजीज़ का हासिल की पहली एपिसोड पोस्ट की। सिर्फ 13 लोग थे मेरे पास, और मैं सच कहूँ तो मैं उन 13 लोगों के लिए पहले लिखती हूँ, क्योंकि वो आज भी मेरे इंतज़ार में बैठे हैं, उनको पता है रीच अपलोड करेगी। तो प्लीज़ आप लोग ना अपने उस पहले दिन को सोचा करो कि हम पहले दिन कैसे थे। प्लीज़ आप उस पहले दिन की तरह रहो। आप ये मत सोचो कि हम बड़े राइटर बन गए। ये 10,000, 20,000, 1 लाख, ये 1 लाख, ये सब कुछ नहीं है। मेरे लिए वो 13 लोग मायने रखते हैं जो पहले दिन से मेरे साथ हैं, तो मैं उनके लिए ज़्यादा लिखती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी इस बात को याद रखो। अगर आप लोगों के दिमाग में ये बात पक्की बैठ गई ना कि हमने सिर्फ ज़्यादा मेंबर्स होंगे तब लिखेंगे, तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तो आप लोगों को ये नहीं सोचना कि आपके लाइक्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मैंने जब, मुझे पता ही नहीं था लाइक्स क्या होते हैं। मैं जब 27,000 पे मेरा पेज गया तब मैंने देखा यार ये राइटर्स लोग तो लाइक्स भी मांगते हैं, तो मैंने लाइक्स का बोलना शुरू किया, वरना मुझे पता भी नहीं था। मुझे जितने भी मिलते थे मैं खुश रहती थी। यार मेरी वीडियो लंबी होती जा रही है, आई थिंक कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, तो ये अपलोडिंग में मसला हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मेरी को दो इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।